ابھی اپنے سامنے جو موضوع ہے وہ موضوع ہے کلمہ گو کا خواب، تعبیر اور فرمان مصطفیٰ۔ یعنی ہر آدمی خواب دیکھتا ہے، کبھی کبھی خواب آدمی دیکھتا ہے ہو بہو وہی یاد رہتا ہے اور آدمی بیان کرتا ہے، اور کبھی اس میں کمی بیشی بھی کر دیتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواب کا معاملہ کیا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ پھر یہ کہ جو خواب میں گھٹا بڑھا دیتے ہیں، اپنے حساب سے بڑھا لیا، تو خواب میں اگر آدمی کچھ دیکھتا ہے اس میں اپنے حساب سے بڑھا لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اسی طریقے سے خواب کی تعبیر کیا ہر آدمی سے پوچھی جائے؟ اور پھر عوام میں مشہور یہ ہے کہ اگر اچھا خواب بتا دو تو دوبارہ دکھائی نہیں پڑتا ہے، تو کیا خواب بتا دینے سے خواب کا دکھنا بند ہو جاتا ہے؟ تو یہ سب سوالات دماغ میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ آئیے انہی تمام سوالات کے جوابات دنیا سے نہ مانگتے ہوئے ڈائریکٹ اس نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس نبی نے ہر مشکل کو حل فرمایا ہے۔ اسی نبی کی بارگاہ میں چلے، آقا علیہ السلام سے پوچھیں ان تمام سوالات کے جوابات آپ نے کیا عطا فرمائے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے سوال کے جواب لیں، پہلے آقا کی بارگاہ میں حضرت درود و سلام پیش کرے، پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، خواب کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، اس کا اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے۔ پھر خواب آدمی کبھی برا دیکھتا ہے، کبھی اچھا دیکھتا ہے، کبھی ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے اور کبھی خوش کرنے والا خواب دیکھتا ہے۔ تو خواب کی تعبیر بتانا اور پوچھنا چاہیے، لیکن ہر آدمی سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھی جاتی، جو جانکار ہے اسی سے خواب کی تعبیر پوچھی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ کار یہ ہوتا کہ آقا علیہ السلام فجر کی نماز پڑھاتے اور صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے اور ارشاد فرماتے، کیا کسی نے کوئی خواب آج دیکھا ہے؟ اگر کوئی صحابی کوئی خواب دیکھتا تو وہ حضور کی بارگاہ میں بتا دیتا، آقا علیہ السلام اس خواب کی تعبیر عطا فرما دیتے۔ اور اگر کوئی صحابی خاموش، کوئی صحابی نہیں بولتا کہ میں نے خواب دیکھا، تو آقا علیہ السلام فرماتے آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب میں ہی 33 بار معراج کیا ہے، 33 بار معراج مصطفیٰ نے خواب میں کی ہے۔ اب آئے ذرا خواب کی حیثیت کیا ہے، تو دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ یہ روایت بخاری شریف کے اندر مکرر ہے اور اس حدیث کے راوی کئی صحابی ہیں۔ ابو ہریرہ سے بھی یہ حدیث روایت ہے، حضرت اسامہ عبادہ ابن صامت سے بھی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رؤیا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے کا خواب، پہلے شرط مصطفیٰ نے لگا دی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ایمان والے کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ بہت سلو بولتے یار، جو ایمان والا خواب دیکھتا ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے۔ اس کے علاوہ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ حدیث کچھ اس طرح ہے بخاری شریف کے اندر کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الرؤیا الحسنہ من الرجل الصالح جزء من 46 جزء من النبوہ۔ حضور نے فرمایا نیک آدمی کا اچھا خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں آیا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام کو شروع میں اعلان نبوت سے پیشتر رات میں خواب نظر آتے تھے، اور جو خواب مصطفیٰ رات میں دیکھتے اللہ تعالیٰ دن میں ویسے ہی کر دیتا تھا، جیسا رات میں خواب دیکھتے ویسے ہی ہو جاتا، کیونکہ نبی کا خواب بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتا ہے، اللہ کا پیغام ہوا کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے۔ تو جو خواب ہوتا ہے وہ خواب نبوت کا 40واں یا 46واں حصہ ہے۔ تو اب خواب کی حیثیت کلیئر ہو گئی
کہ اللہ تبارک و تعالی خواب کے تعلق سے ارشاد فرما، اللہ کے رسول فرمانے کہ وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا، حضرت سعید ابن مسیب جو تابعی ہیں یہ بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ سے جو صحابی ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے کانوں سے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، لم یبقى من النبوت الا المبشرات، حضور نے فرمایا اب نبوت باقی نہیں رہی، کیونکہ میرے نبی نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، جنم نہیں لے سکتا، اور پرانے نبی آئیں گے بھی تو مصطفیٰ کے امتی بن کر کے آئیں گے۔ جیسے کہ آتے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یا آتے خضر موجود ہے، آتے الیاس موجود ہے، یا سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ موجود ہیں، سب مصطفیٰ کے امتی بن کر کے موجود ہے۔ تو حضور نے فرمایا نبوت کا حصہ باقی نہیں رہا الا المبشرات، قرآن میں آیا نا لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ایمان والوں کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے۔ اس کی تفسیر صحابہ سے جب پوچھی گئی حضرت ابو ہریرہ وغیرہ سے، تو آپ نے فرمایا ان کے لیے دنیا میں خوشخبری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو خوش کرنے کے لیے اچھے اچھے خواب انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو اچھا خواب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت اور خوشخبری ہوتی ہے۔ تو آقا نے فرمایا نبوت سے کچھ باقی نہیں ہے سوائے مبشرات کے۔ مبشرات یعنی خوش کرنے والی چیزیں۔ صحابہ نے پوچھا ومل مبشرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا ہیں، یہ خوش کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آقا نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، خوش کرنے والی چیزیں یہ نیک خواب ہوا کرتا ہے، اچھا خواب ہوا کرتا ہے، یہ مبشرات ہیں۔ تو اچھا خواب یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا خواب کی حیثیت یہ ہے کہ اچھا خواب ہو تو یہ مبشر ہے، اچھا خواب ہو نبوت کا 40واں یا 46واں حصہ ہے۔ اور پھر آدمی خواب جو دیکھتا ہے اچھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے الگ روایت ابھی آ رہی ہے، عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے کہ حضرت عمر حضرت علی کی بات ہوئی اس سلسلے میں۔ تو اچھا خواب کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ اس سے پہلے ایک حدیث سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے، دارمی کے اندر بھی ہے۔ اچھا خواب ہر کوئی دیکھتا ہے نا، ارے بولو دیکھتا ہے نا، تو یہ ہر کوئی کے کام کا معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اور ہم لوگ تو خواب دیکھتے ہیں اس میں گھٹا بڑھا دیتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ خواب بیان کرتے ہیں، اور ایسے ایسے خواب کہ اوپر سے نیچے تک دیکھنا پڑتا ہے کہ خواب وہی ہے جو یہ بیان کر رہا ہے۔ بہت سارے معاملات ہیں۔ تو خواب ترمذی شریف کی حدیث پاک اور دارمی کے اندر ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، حضور نے فرمایا فی آخر الزمان لا تکاد رؤیا المؤمن تکذب، حضور نے فرمایا آخری وقت میں قیامت کے قریب ایمان والوں کا خواب سچا خواب ہوگا، جھوٹا خواب نہیں ہوگا۔ کس کا خواب؟ ایمان والوں کا، بے ایمانوں کا نہیں۔ ایمان والوں کا خواب سچا خواب ہوگا۔ اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا، بڑی پیاری بات آقا نے فرمائی۔ اور اس کا خواب زیادہ سچا ہوگا جس کی باتیں سچی ہوں۔ بہت سی لوگ بولے یار، جو سچی باتیں بولتا ہے، حق بولتا ہے، اس کا خواب بھی سچا خواب ہوگا۔ بولو، اگر میں بولتا تو بولے مصباحی بولتا ہے، یہ تو وہ بول رہا ہے جس کے بولنے سے پتھر بھی بولتے ہیں، یہ وہ بول رہا ہے جس کے بولنے سے پرندے بھی بولتے ہیں، یہ وہ بول رہا ہے جس نے گویائی کی طاقت اللہ نے ان کے صدقے میں عطا فرمائی۔ وہ نبی نے ارشاد فرمایا خواب سچا اس کا ہوگا جو بات کرنے میں سچا ہوگا۔ پہلے کلیئر کر دی بات، اگر جھوٹا آدمی خواب بیان کرے تو سمجھ لینا وہ کیسا آدمی ہوگا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سچا خواب اس کا ہوگا جو آدمی بات کرنے میں سچا ہوگا۔ وَالرُّؤْيَا ثَلَاث، اور خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ خواب 3 طریقے کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 الحسنہ بشرا من اللہ، ایک اچھا خواب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ کوئی خواب دیکھ رہا ہے مدینہ جا رہا ہوں، کیا بات ہے، تو کہا اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ بولو یار، مکے جا رہا ہوں، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ بغداد معلیٰ جا رہا ہوں، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اسی لیے اگر کوئی خواب میں قرآن دیکھتا ہے، خواب میں کسی ولی کو دیکھتا ہے، خواب میں کسی عالم باشرہ کو دیکھتا ہے، تو اس کا خواب اس بات کی دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ پرموشن عطا فرمانے والا ہے۔ الابرات الرؤیا
جو علامہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تعبیر نامہ، اس کے اندر دیکھیں بہت ساری باتیں بتائی گئی. پہلے تو حضور نے بتا دی خواب کی کتنی قسمیں ہیں. ارے بولو نا یار. پہلا خواب اچھا خواب، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ خوشخبری ہے. اب اچھے خواب آپ دیکھ لیں، اچھے اچھے خواب کیا ہوتے ہیں. وَالرُّؤْيَا يُحَدِّثُ الرَّجُلُ بِهَا نَفْسَهُ، اور دوسرا خواب جو آدمی اپنے آپ سے بات کرتا ہے. سوتے ٹائم میں سوچ رہا تھا یہ ہو جائے تو یہ کر لیتا، یہ ہو جائے تو یہ کر لیتا، یہ ہو جائے تو یہ کر لیتا، یہ ہو جائے تو یہ کر لیتا. حضور نے فرمایا دوسرے نمبر کا خواب یہ جو آدمی اپنے نفس سے بات کرتا رہتا ہے. جیسا بات کرتا ہے رات میں ویسے خواب دیکھتا رہتا ہے، جیسا سوچتا ہے ویسا دیکھتا رہتا ہے. گندے آدمی کے خیالات گندے ہو جاتے ہیں، اور اچھے آدمی خواب میں سوتے وقت سوچتا رہتا ہے، خواب میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ دکھا دیتا ہے، بہت کچھ دکھا دیتا ہے. تو دوسرے نمبر کا خواب وہ ہے کہ آدمی جو اپنے نفس سے بات کرتا ہے ویسے ہی خواب ہوتا ہے. وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، اور تیسرا خواب ڈرانے والا خواب، غم کرنے والا خواب ہوتا ہے. یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. مطلب شیطان میں بھی اتنا پاور آ جاتا ہے کہ آدمی کو خواب دکھا دیتا ہے. سمجھ رہا ہے؟ اتنا مردود بارگاہ خدا ہے، یہ پاور ہے. جب یہ دکھا سکتا ہے تو میرا نبی کتنا کیا دکھا سکتا ہے یار. مردود کا جب یہ عالم ہے تو مقبول کا عالم کیا ہوگا یار. شیطان. تو ایک خواب اچھا خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، اور دوسرا خواب آدمی جو سوتے وقت اپنے آپ سے بات کرتا رہتا ہے ویسے ہی خواب میں دیکھتا ہے، اور تیسرا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو غم میں ڈال دیتا ہے. حضور نے فرمایا جب برا خواب دیکھو جو تمہیں پسند نہ آئے، آقا فرماتے فلا يحدث بها احدا وليقوم فليصلي. حضور نے فرمایا جب برا خواب دیکھو جو تمہیں پسند نہ آئے تو کسی سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا، ایسا خواب دیکھا. آقا فرماتے کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، برا خواب ختم ہو جائے گا. وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ. حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھ لو، ٹینشن ختم ہو جائے. کبھی کبھی آدمی خواب میں دیکھتا ہے میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، ٹینشن میں رہتا ہے. آقا فرماتے کائے کو ٹینشن لے رہا ہے، تیرا مشکل کشا اللہ نے مجھے بنایا ہے. آقا نے فرما دیا کھڑے ہو، نماز پڑھ لو، ٹینشن ختم ہو جاتا ہے. تو برا خواب نماز آئے تو کتنی رکعت پڑھنا ہے؟ ارے زور سے بولو نا یار. 2 رکعت پڑھے معاملہ ختم ہو جائے. ایک بہت طبیعت تو سست نظر آ رہی، مجھے ایسا لگتا ہے اگر سستی ہے تو ایک بار بھگانے کے لیے جھوم کر درود پاک پڑھو یار. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور جھوم کر پڑھے یار. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور جھوم کر پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دل خوش کرنے والا خواب سنے اور اپنے امام اعظم کی شان دیکھے. امام محمد بن سیرین فرماتے من رأى ربه في المنام دخل الجنہ. جس نے خواب میں اپنے رب کا جلوہ دیکھ لیا اللہ اس کا داخلہ جنت فرما دیتا ہے. اللہ فرما دیتا ہے. میرے امام نے ایک بار نہیں، میرے امام نے 100 بار خواب میں دیکھا ہے. امام اعظم نے 100 بار دیکھا ہے. اللہ کو دیکھنے والا ڈائریکٹ جنتی بولو، اور مصطفیٰ کا دیکھنے والا حق کو دیکھنے والا ہے. حق کو دیکھنے والا. شیطان خواب میں ٹہلاتا رہتا ہے. جی اب کس وقت کا خواب زیادہ زبردست ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدق الرؤیا بالاسحار. سب سے سچا خواب وہ ہوتا ہے جو آدمی سحری کے وقت دیکھتا ہے. سحری کے وقت، اسی لیے بولتے ہیں سویرے کے ٹائم پہ دیکھے. کیا کیوں؟ سویرے کے وقت جو خواب دیکھا جاتا ہے، سحری کے وقت جو خواب دیکھا جاتا ہے، میرا نبی فرماتا ہے وہ سب سے سچا خواب ہوتا ہے یار. سب سے سچا خواب ہوتا ہے اس وقت کا خواب، سب سے سچا خواب ہوتا ہے. اب آدمی کیسا خواب دیکھتا ہے؟ اچھا خواب کب دیکھتا ہے، برا خواب کب دیکھتا ہے؟ حضرت علی حضرت عمر آپس میں بات کر رہے ہیں. کون بات کر رہا ہے؟ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بات کر رہے ہیں. یہ حدیث مستدرک علی صحیحین کے اندر ہے. عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ لقیا عمر بن الخطاب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جب ملاقات ہوئی تو کہا یا ابا الحسن،
اے ابو الحسن، اے امام حسن کے والد، اے ابو الحسن یعنی حسن کے والد، اے ابو الحسن، الرجل یرى الرؤیا، آدمی خواب دیکھتا ہے، فَمِنْهَا مَا تَصْدِقُ وَمِنْهَا مَا تَكْذِبُ، تو کبھی خواب سچا ہوتا ہے اور کبھی خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ وہ عمر جن کو مصطفیٰ کے علم کا صدقہ ملا ہے۔ حدیث میں آیا نا، خوابی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے آج خواب دیکھا ہے مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے میں نے دودھ کے پیالے سے دودھ پیا، خوب پیا، خوب پیا، خوب پیا، یہاں تک کہ میرے ناخنوں سے بھی دودھ نکلنے لگا ہے، اور جو پیالے میں دودھ بچ گیا وہ دودھ میں نے اٹھا کر، میرا جھوٹا جو تھا، میں نے وہ پیالہ اس میں جو دودھ موجود تھا وہ دودھ اٹھا کر میں نے عمر کو دے دیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ، اس کی کیا تعویل ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے فرمایا علم، یعنی میرے وجود میں پورا علم بھرا پڑا ہے اور میرے علم کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے عمر کو عطا فرما دیا ہے۔ جن کو مصطفیٰ کے علم کا صدقہ ملا وہ عمر حضرت علی سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیے خواب سچا ہوتا ہے، خواب جھوٹا ہوتا ہے، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ کتنی آپس میں محبت ہے، بولو ہے، آپس میں بات کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، تبادلہ خیال ہو رہا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے نام، ہاں ایسا تو ہے کہ کبھی خواب سچا بھی ہوتا ہے، کبھی خواب جھوٹا بھی ہوتا ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سنا ہے۔ حضرت علی فرما رہے میں نے سنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما من عبد ولا امت ینام فیمتلی نوما الا عرج بروحه الى العرش فالذی یستیقظ دون العرش فتلك الرؤيا تصدق والذي يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تكذب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی بندہ ہو یا بندی جب وہ سو جائے، نیند اس کے اوپر غالب آ جائے تو اس کے بدن سے روح نکل جاتی ہے، اس کے بدن سے روح نکل جاتی ہے، اور اسی لیے موت کا حصہ ہے سونا، سونا موت کا حصہ ہے۔ ہر وقت جو ہے نا آدمی جب سوتا ہے تو سمجھ لو موت کے آغوش میں گیا ہے، روح نکل جاتی ہے۔ علی فرماتے ہیں پھر وہ روح پورے میں گردش کرتی رہتی ہے، عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ جب عرش اعظم پر پہنچتی ہے وہ روح، تو اس وقت جب آدمی خواب دیکھتا ہے تو سچا خواب دیکھتا ہے۔ بہت سلو ہے یار، عرش اعظم تک روح پہنچ رہی ہے، پھر آدمی خواب دیکھتا ہے تو سچا خواب دیکھ رہا ہے، اور وہاں پہنچنے سے پہلے جو آدمی خواب دیکھتا ہے تو وہ خواب جھوٹا خواب ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جگہ کے اعتبار سے خواب کا معاملہ آتا ہے۔ اگر جگہ عرش جیسی ہو، پھر وہاں پر اگر آدمی روح پہنچ جائے پھر خواب دیکھتا ہے تو وہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ سچا فرما دیتا ہے، وہ خواب سچا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی آدمی کو برا خواب نظر آتا ہے، بڑا ڈراؤنا خواب، آدمی ڈر کر کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی آدمی دیکھتا ہے کہ میں مر چکا ہوں، جنازے کی نماز پڑھ دی گئی ہے، اب قبر کے اندر مجھے اتار دیا گیا ہے، میں اکیلا ہوں، اب کیا ہوگا؟ گھبرا کر کے آدمی اٹھتا ہے پسینہ پسینہ۔ سویرے آئے پوچھے امام صاحب اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو ایسا خواب اگر نظر آ جائے ڈراؤنا خواب، تو میرے نبی نے وہیں پہ اس کا حل دے دیا ہے، جگہ پہ حل موجود ہے، جگہ پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے پاک، جب تم میں سے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھے، ایسا خواب دیکھے جو خواب اس کو ڈرانے والا ہے، گھبرانے والا ہے، جس سے وہ گھبرا جائے، آقا فرماتے فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، تو اپنے الٹے سائڈ بائیں سائڈ 3 مرتبہ تھوک لے۔ کتنے مرتبہ؟ ارے بولو یار، بائیں طرف، دائنی طرف کی بائیں طرف، بائیں طرف 3 بار تھوک لے۔ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثَلَاثًا، اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ 3 مرتبہ بائیں طرف تھوک لے، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، اور جس کروٹ پہ سو رہا تھا کروٹ بدل کر کے سو جائے، اس کا وہ برا خواب ختم ہو جاتا ہے، اور ختم ہو جاتا ہے۔ ورنہ دیکھا ہوگا آپ نے، برا خواب جب آدمی دیکھتا ہے تو دیکھتا رہتا ہے، جاگ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، پھر سوتا ہے، پھر چالو ہو جاتا ہے، پھر اٹھ کے بیٹھ گیا، پھر لیٹا، پھر ڈراؤنا خواب چالو ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے جگہ پہ اس کا حل بتا دیا، کدھر تھوکنا ہے؟ زور سے بولو نا یار، اب کھکار کے مت تھوکنا بھائی،
ہاں ککار کے مت تھکنا ورنہ اہلیہ دوڑا لیں گی. صحیح ہے. تو تھکانا جس کو بولتے ہیں اپنے آپ تھکا دو بولتے ہیں. 3 مرتبہ وہ کر دو اور کیا پڑھ لو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتنے بار؟ اور کروٹ بدل کر کے سو جاؤ, ڈراؤنا خواب ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, ڈراؤنا خواب ختم ہو جاتا ہے. یہ آقا علیہ السلام نے اس کا حل بتایا. ایک حدیث پاک میں یوں آیا ہے, ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ بیان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا الرؤیا الصالحۃ من اللہ والرؤیا السوء من الشیطان. حضور فرماتے اچھا خواب اللہ کی طرف سے, اچھا خواب اللہ کی طرف سے اور برا خواب شیطان کی طرف سے. حدیث میں آیا ہے نا, حضور نے فرمایا جب سویرے وضو بناؤ تو ناک اچھے سے صاف کر لو, خیشوم ناک کے باسے کو اچھے سے صاف کر لو. صحابہ نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا کیونکہ شیطان رات میں یہی بیٹھتا ہے, پوری رات یہیں پہ جو ہے بسیرا کیے رہتا ہے اور یہی پوری رات گزارتا ہے, اس لیے اچھے سے صاف کر لو. اب بتاؤ شیطان کے بیٹھنے سے کیا ناک کے اندر کا حصہ ناپاک ہو گیا؟ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا وہاں شیطان آیا تھا, اس لیے اچھے سے صاف کر لو. تو چاہے انسانی شیطان آئے چاہے جناتی شیطان, سنیوں کا وتیر آ رہا اچھے سے صاف کر لو. بولو ہے نا, صاف کر لیے, ناک بیٹھا وہی پہ ٹہلاتا رہا, گھماتا رہا. جی تو حضور نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے. فمن را رؤیا فکریا منہا شیئا, اور جو آدمی کوئی خواب دیکھے جس کو ناپسند کرتا ہو, فَلْيَنْفُسْ عَنْ يَسَارِهِ, تو اپنے بائیں طرف تھوک لے 3 بار, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. لا تضرہ, اس کو وہ خواب نقصان نہیں پہنچائے گا, کوئی معاملہ ختم اس کا وہیں پہ, کوئی خواب میں نقصان نہیں کرے گا وہ برا جو ہے. وَلَا يُخْبِرْ بِهَا أَحَدًا, اور کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. فَإِنْ رَأَىٰ حَسَنَةً فَلْيَبْشُرْ وَلَا يُخْبِرْ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ, اور حضور نے فرمایا اگر اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو جائے, اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو جائے اور اس سے بیان کرے جس سے یہ محبت کرتا ہے, اس سے وہ خواب بیان کر دے. اور اب بیان کرنے کے بعد آدمی تعبیر پوچھنے بھی چلا جاتا ہے. اب تعبیر بھی جو ہے حدیث میں آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں جو چیز دیکھی ہے اس کے ناموں سے, اس کے کنیتوں سے, اس کے اشاروں سے اچھی تعبیر بتائی جائے. ایک مرتبہ ایک حدیث پاک میں آیا, مدارج النبوہ کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے لکھا, ایک خاتون آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا خواب بتایا. آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری تعبیر عطا فرمائی, وہ خاتون چلی گئی. اور ایک بار پھر وہی خاتون ایک دوسرا خواب دیکھ کر کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, جو حافظہ ہے, فقیہ ہے, محدثہ ہے, مجتہدہ ہے, محبوبہ مصطفیٰ ہیں, ان سے آ کر کے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے اپنے اعتبار سے بتائی, جس میں وہ ڈرنے لگی عورت. آقا علیہ السلام تشریف لائے, فرمایا عائشہ خواب کی ایسی تعبیر مت بتاؤ جس سے لوگ گھبرا جائیں, خواب کی تعبیر ایسی بتاؤ کہ جس سے اچھا فعل ہو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے. تو خواب کی تعبیر میں بھی جو ہے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ الٹا سیدھا تعبیر نہ بتا دی جائے. ہر غیرو خواب کی تعبیر بھی بتانے لگتا ہے. جی بولو اس کو دیکھ لیے تو یہ ہو گیا, اس کو دیکھ لیے تو وہ ہو گیا. اب بولو آپ نے جو خواب کی تعبیر بتائی ہے کون سے حوالے سے بتا رہے ہو آپ؟ حوالہ مانگیے بھائی صاحب تو حوالے سے رفو شکر ہو جاتے, کیونکہ حوالہ بہت ڈینجر ہوتا ہے. حوالہ اتنا ڈینجر ہوتا ہے کہ جو حوالہ دیتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنے دیتا, ایسا بھی معاملہ آتا ہے. کیونکہ حوالہ دیتا ہے تو آدمی بھاگی جاتا ہے پھر, کیونکہ شیطان آیت الکرسی کے حوالے سے ٹکتا نہیں ہے. صحیح ہے نا, تو حوالہ ہوتا ہے, تو حوالہ مانگنا چاہیے. تو اب کس سے خواب کی تعبیر پوچھی جائے؟ آئیے آقا علیہ السلام سے پوچھتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے خواب کی تعبیر پوچھنے کا حکم دیا؟ مستدرک الصحیحین کی حدیث پاک. میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ آ رہی ہے تو بولو نا یار. اچھا سب لوگ خواب میں جانے کے چکر میں کہ خواب میں جائے کچھ تو نظر آ جائے, کچھ تو نظر آ جائے خواب میں یار. جیسے علی ہیتی رحمت اللہ علیہ بہجت الاسرار کے اندر آیا, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے, نصیحت فرما رہے, ممبر میں بیٹھے ہوئے, ان کے شاگرد علی ہیتی نیچے بیٹھے ہوئے سو گئے, اور جیسے ہی وہ سو گئے میرا غوث بیٹھا ہوا ممبر پہ تھا, اچانک کھڑا ہو گیا. اچانک کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ گئے, بہجت الاسرار کے اندر ہے.
تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد لوگوں نے جب درس ختم ہو گیا تو لوگوں نے پوچھا حضور غوث پاک سے آپ اچانک کھڑے کیوں ہو گئے درس دیتے دیتے؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا علی ہیتی سے پوچھو میں کیوں کھڑا ہوا. تو لوگوں نے پوچھا علی ہیتی کیا معاملہ ہے؟ کہا میں بیٹھا تھا میری آنکھ لگ گئی, خواب میں مصطفیٰ تشریف لائے تھے, آقا علیہ السلام تشریف لائے تھے. سمجھے نا, یہ عرب کا چاند خواب میں تشریف لایا ہے, عرب کا چاند خواب میں تشریف لایا حوصلہ بڑھانے کے لیے. سمجھے گی نہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. تو خواب بہرحال خواب ہوتا ہے, بڑا بہت ہی پیارا مبشرات میں سے ہے یہ. تو کس سے خواب کی تعبیر پوچھی جائے؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رؤیا تقع علی ما تعبر. خواب جیسی تعبیر بتائی جاتی ہے ویسے ہی واقع ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ آپ نے خواب دیکھا, کچھ تعبیر بتانے والے نے کچھ بتا دیا, تو جیسی تعبیر بتائی جاتی ہے ویسے ہی خواب واقع ہوتا ہے. اس لیے غیروں سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. حضور نے ایک مثال دی. آقا علیہ السلام فرماتے جیسے ایک آدمی اپنے پاؤں کو اٹھاتا ہے, اٹھانے کے بعد انتظار کرتا رہتا ہے کب رخلا کب رخلا کب رخلا, تو ویسے یہ خواب دیکھ رہا ہے اور تعبیر جاننا چاہتا ہے کہ خواب سے کیا ہونے والا ہے, کیا ہونے والا ہے. تو حضور فرماتے فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا فَلَا يُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا نَاصِحًا أَوْ عَالِمًا. اور جب میں سے کوئی خواب دیکھے تو خیر خواہ سے خواب کی تعبیر پوچھے یا کسی جانکار سے خواب کی تعبیر پوچھے. ہر غیروں سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنا. اپنے ہاں تو اب تو نکڑ میں بھی ہر چیز ملنے لگی ہے بھائی. ایسا لگ رہا ہے کہ سینڈوچ ہے, فتوا بھی سینڈوچ کی طرح بک رہا ہے. صحیح ہے, نکڑ میں بیٹھے مفتی صاحب نوا فتوا بولے لے کے آ گئے. اے بھیا نکڑ والا فتوا نوا ہو سکتا ہے, ممبر والا فتوا وہی پرانا ہے. سمجھے نا, نکڑ والا فتوا یہ مفتی نیا ہو سکتا ہے, ممبر والا مفتی. کرسی والے کی بات نہیں کر رہا میں, کرسی والوں کی بات نہیں کر رہا, ورنہ تو دھوکے کی تعلیم بھی دیتے ہیں. ادھر کرنا, ادھر آ کے روزہ رکھ کے معاملہ حل کر لینا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بھائی, اپنے اوپر اگر کوئی لے جاتا ہے تو اس کا مسئلہ ہے. میں نے کامن بات کی ہے, سمجھے نا, اپن کامن بات کرتے ہیں, کسی کے اوپر فٹ نہیں کرتے ہیں, لیکن فٹ برابر ہوتا ہے. مسئلہ خواب جو ہے جیسی تعبیر ویسے لوگ اپنے اوپر فٹ کر لیتے ہیں. میں کیا بتاؤں یار, کچھ تو یہ بھی بولتے بولے خیر النساء کا امام بڑا ڈینجر ہے. صحیح ہے, بولے بڑا ڈینجر ہے. ہاں بھائی, ہاتھ پاؤں میں کانٹے لگے. بولے ہمارے حساب سے نماز نہیں پڑھنے دیتا. ابے ہم کون ہوتے ہیں تیرے حساب سے نماز پڑھانے والے؟ ہم تو وہی نماز پڑھاتے ہیں جو میرے مصطفیٰ نے نماز پڑھائی ہے. اور تجھ میں دم ہے جو طریقہ تیرا ہے, حوالہ لے کے آ. ہاں ورنہ آ کے مجھ سے پوچھ, الحمدللہ حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں. ہے نا, ایک آیا بولے سلام کہاں سے ثابت ہے. میں نے کہا ایک ہی بار آیا, دوبارہ میرے سامنے آئے گا تو نقاب پہن کے آئے گا. واللہ بتا رہا ہوں, مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہا تھا تراویح کے بعد, کیونکہ میرے پاس جو ایک بار آتا ہے دوبارہ آنے کے لیے ہے, اس کے اندر دم چاہیے. اسی لیے میرے خلاف پروپیگنڈا بھی خوب کرتے ہیں, وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے. ابے چوہوں کی میٹنگ بند کرو, شیر کے سامنے آ کے بیٹھ کے بات کرو. کب تک میٹنگ کرتے رہو گے؟ آ کے ہر پار کی بات کرو نا, تمہارا علاقہ. لیکن شیر جہاں جاتا ہے بادشاہ ہوتا ہے. سمجھے کہ نہیں, یہ رضا پورا ہے. سبحان اللہ. اور جس میں دم آ کے خیر النساء میں آ کے حوالوں سے بات کرے, لکھ کے بات کرے, زبان سے نہیں. کیونکہ لوگوں کی زبان میں آج کل جھوٹ بہت بھرا ہوا ہے بھائی, منہ کھولا جھوٹ بولا ہو چکا ہے. پہلے تو ایک دو ہوا کرتے تھے, اب تو پورا علاقہ نظر آتا ہے, پورا علاقہ نظر آتا ہے, منہ کھولا جھوٹ بولا. یہ الحمدللہ یہ رضا کے نیزے کی وار ہے. سمجھے نا, اپنے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ صرف یہ ہمیشہ دیکھنے کا اپن جو کام کر رہے ہیں کیا وہ شریعت کے حساب سے ہے یا نہیں. اگر شریعت کے حساب سے دنیا مخالفت کرتی رہے, میری قبر میں لیٹے گی تو ہے نہیں آ کے. وہ ان کا بس چلے تو دفنانے بھی نہ جائے, تو خالی دوستوں کے لیے جاتے ہیں دفنانے کے لیے قبر میں. بولے چہرہ پٹی کرا کے آ جاؤ. اس لیے دنیا کے چکر میں نہیں پڑنا. دنیا کیا کہے گی معلوم نہیں. آخر میں ایک جملہ, ابے اب تو انا للہ و انا الیہ راجعون بھی نہیں پڑھتے لوگ. صحیح ہے, پکارے پڑھتے کیا؟ بازو میں جو بیٹھا پوچھو پکارے پڑھا کیا؟ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا, جو آدمی قبر میں آ کر کے دعا نہیں کر سکتا, قبر کے پاس کھڑا ہے, وہ اپنی دعا میں خاک یاد کرے گا. لیکن دیکھو میرا نبی پیدا ہوا تو امت کو یاد کیا. اور سلو بولے یار, پیدا ہوا تو امت کو یاد کیا, قبر میں ہے تب بھی امت کو یاد کر رہا ہے.
رب حبلی امتی رب حبلی امتی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، ہے نا؟ تو تمہاری نماز کا طریقہ، بولے اقامت میں کھڑا رہنا، اقامت میں کھڑا رہنے دیتا ہے، ابے کھڑے ہونا تو سلام میں آ کے کھڑا ہونا، سلام میں کھڑا ہونا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، بولو حوالہ یہاں مصباحی دیتا ہے، اقامت کے ٹائم پہ بیٹھنا یہ سرکار کی سنت ہے، حوالہ دیتا ہے یہ مصباحی عبداللہ ابن ابی اوفا کی روایت کیا کہتی ہے، حوالے لوا کر کے نا، منمانی مت چلا، وہ حدیث لے کے آئے، بولے بخاری حضور تکبیر بولنے سے پہلے کھڑے ہو گئے تھے، ایسے ایموشنل بلیک میں کھڑے ہو گئے، ابے بیلو حضور نے تکبیر کتنے بار کہی ہے، اور یہ تکبیر سے مراد کون سی تکبیر ہے؟ اقامت کو اگر عربی جانتے ہو تو بتاؤ عربی میں اقامت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اقامت کے لیے لفظ اقامت کا استعمال ہوا ہے یا لفظ تصویب کا استعمال ہوا ہے؟ اور تکبیر کس کو کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کو، بولو ہاں، ہم کو عربی سکھاؤ گے آ کر کے، دیکھو جا کر یہ کتابیں بھائی، یہ تحدیثیں نے، کچھ لوگ بولتے ہیں مصباح صاحب اپنی تعریف کرنے لگتے ہیں، نہیں یار میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں سنیوں کے شعروں سے تمہارا پالا ہی نہیں پڑا ہے ابھی، ورنہ سنی شعر جو ہوتا ہے ایک جوڑے کے لیے ایمان نہیں بیچتا، ایک جوڑے کے لیے ایمان نہیں بیچتا، جو ہے وہ کھل کے بولتا ہے، جس کو آنا ہے جس کو نہیں آنا بھاگ جائے، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ کیونکہ مسجد کس کا گھر ہے؟ زور سے بولو یار، کس کا گھر ہے؟ قانون کس کا چلے گا؟ زور سے بولیے، اللہ کا قانون چلے گا، اور قانون کو نافذ کرنے والا مصطفیٰ ہے، تو جو طریقہ مصطفیٰ نے بتایا وہی طریقہ چلے گا، ابا کا قانون مت لاؤ، ابا کا قانون اپنی اہلیہ پہ چلاؤ، جس کو تم قبول کر کے لے کے آؤ، وہاں تم منوا نہیں پاتے ہو، جمعہ کے دن جگاتی ہے ٹھنگا تو برابر لے کے پہنچ جاتے ہو، پھر وہاں نہیں بولتے میری اہلیہ بہت ڈینجر ہے، وہ طنز کے طور پہ بول رہا ہوں، کچھ لوگوں کو لونگی بھی لگی ہوگی، کچھ لوگوں لال بھی لگی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، شریعت ہے، شریعت میں طبیعت نہیں چلتی ہے، اور کچھ لوگ اسی لیے بھاگتے بھی ہے، بھاگو بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ایک بار بولو سبحان اللہ یار، کہاں کی بات کہاں پہنچ گئی، میں خالی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا بڑی ڈینجر ہے، دنیا اپنی طرح بنانا چاہتی ہے، بس میں جیسا ہوں میرے حساب سے لوگ چلے، شریعت میرے حساب سے چلے، تمہارے حساب سے شریعت نہیں چلے گی بھائی، شریعت کے حساب سے ہم سب کو چلنا پڑے گا، اگر میں بھی غلط کرتا ہوں تو میں بھی غلط ہوں، شریعت میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ہاں میرے آقا کی جاگیر ہے، شریعت میرے آقا کی جاگیر ہے، شریعت اتنا کلیئر ہے، مصطفیٰ کہتے سونا پہننا مردوں کے لیے حرام، بریسلٹ پہننا مردوں کے لیے حرام، لیکن میرا نبی کہتا سلاقہ تمہارے لیے حلال ہے، اچھا آقا نے حلال نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ سلاقہ تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، یعنی کئی طریقے سے اپنا پاور دکھایا، پہلے تو بتا دیا ابھی آنے والے دنوں کے بارے میں دیکھ رہا ہوں، کسرا کا علاقہ فتح ہوگا، وہ کنگن ملے گا، سلاقہ تمہارے ہاتھ میں آئے گا، اور سلاقہ نے یہ نہیں کہا، آپ کو کہاں سے معلوم ہو گیا؟ سلاقہ جانتے ہیں کہ نبی جانتے ہیں، سمجھے؟ بہرحال جو باتیں اچھی رہے لے لیا کرو، اور جو بری لگے میرا مال میرے پاس واپس کر دینے کا بھائی، ٹھیک ہے؟ ایک بار بولو سبحان اللہ، بہت سی لوگ بولو ایک بار زور سے۔ تو خواب کی تعبیر صرف جانکار آدمی سے پوچھی جائے یا خیر خواہ سے پوچھی جائے، ہر آدمی سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھی جائے گی، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہر آدمی سے ایسے مسئلہ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ اور ذرا ایک بار اور حدیث دیکھیں، ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، مستد احمد بن حنبل کی حدیث پاک، کہ جو جیسی تعبیر بتاتا ہے خواب ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں الرؤیا معلقۃ برجل طائر ما لم يحدث بها صاحبها، حضور نے فرمایا خواب پرندے کے پاؤں میں لٹکا رہتا ہے، جیسی تعبیر جیسے اس کا جب تک اس کا صاحب بیان نہ کر دے، فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ، جیسے ہی بیان کرتا ہے ویسے ہی واقع ہو جاتا ہے۔ فَلَا تُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا عَالِمًا أَوْ نَاصِحًا أَوْ لَبِيبًا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب کو عالم سے بیان کرو، یا عالم یعنی جانکار سے بیان کرو، خیر خواہ سے بیان کرو، عقل مند سے بیان کرو، وَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِّنْ 40 جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ، اور اچھا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوا کرتا ہے۔ پہلے پڑھ کے آیا 46واں حصہ، اس روایت میں کیا آیا؟ 40واں حصہ ہوا کرتا ہے، تو اچھا خواب ایک روایت میں اور آیا۔ اچھا کبھی کبھی صحابہ جیسا خواب دیکھتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر بھی ویسی بیان فرماتے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ثابت خزیمہ ابن ثابت ہے، بتا چکا انہوں نے جانور خرید، آقا علیہ السلام نے خریدا تھا گھوڑا، جب گھوڑوں کی سواریوں کی بات چلی تھی، تو
دیہاتی نے انکار کر دیا تھا، بولے بہت پیسہ مل رہا ہے، میں نے سودا کیا ہی نہیں۔ اور حضور نے فرمایا نہیں سودا تو کر لیا ہے تم نے؟ کہا نہیں سودا نہیں ہوا ہے۔ کہا اگر سودا ہوا ہے تو کوئی گواہ لاؤ۔ اب کوئی وہاں تھا ہی نہیں، لیکن خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں نا۔ آقا نے فرمایا کیسے دیتے ہو؟ کہا اللہ کو دیکھا نہیں، آپ کے بولنے سے مانتا ہوں۔ جنت کو دیکھا نہیں، آپ کے بولنے سے مانتا ہوں۔ سب کچھ دیکھا نہیں لیکن آپ کے بولنے سے مانتا ہوں۔ تو یہاں سودے کو دیکھا نہیں لیکن آپ کے بولنے سے مانتا ہوں۔ میں تو وہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ انہو سجدہ علی جبہۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے خواب دیکھا کہ مصطفیٰ کی پیشانی پہ سجدہ کر رہے ہیں۔ بولو یار، آقا کی پیشانی پہ سجدہ کر رہے ہیں۔ سچا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور پھر مصطفیٰ کا دیکھنا حق کو دیکھنا ہوتا ہے۔ آقا کو دیکھنے والا آقا کو ہی دیکھتا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھتا۔ شیطان مصطفیٰ کا چہرہ اختیار نہیں کر سکتا۔ تو کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کی پیشانی پہ سجدہ کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام جیسے بیان کیا، صدق بذالک رؤیا کا، اے خزیمہ میں اپنی پیشانی رکھ رہا ہوں، تم اپنا خواب سچ کر دکھاؤ، میری پیشانی پہ سجدہ کر لو۔ سبحان اللہ، کیا سجدہ ہوگا جو سجدہ مصطفیٰ کی پیشانی پہ ہو رہا ہے یار۔ یہ وہ پیشانی ہے، یہ مصطفیٰ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اسی پیشانی کے حوالے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا معاملہ رکھا ہے۔ اسی پیشانی پہ سجدہ کر رہے تھے خزیمہ رضی اللہ عنہ، خواب میں دیکھا تھا اس لیے۔ اچھا، اب کچھ لوگ ہوتے خواب دیکھے کچھ، اس میں گھٹ بڑھا دیتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ دیکھے کتنا، تنکا بتا رہے شہتیر۔ شہتیر جانتے ہیں نا، وہ جو پہلے کچے گھر ہوتے تھے، چھت پاٹنے کے لیے لگتا نا لکڑے کا، اس کو شہتیر کہا جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں تنکا، بتاتے ہیں شہتیر، خوب بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ تو جو خواب میں اضافہ کرتا ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے خواب پیش کر رہا ہے، مکاری کر رہا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مستدرک علی الصحیحین کی روایت اندر ہے، جس کے راوی حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا ان اعظم الفریۃ ان یفتری الرجل علی عینیہ یقول رأیت ولم یرى۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں پہ جھوٹ باندھے، وہ بولے کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا حالانکہ اس نے نہیں دیکھا ہے۔ بولو کہ میں نے ایسا دیکھا لیکن خواب میں اس نے ایسا دیکھا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ۔ سب سے بڑا کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ تو خواب میں زبردستی بڑھا رہے، حضور نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور بڑے جھوٹوں میں سے ایک یہ ہے او یفتری علی والدیہ، یا اپنے ماں باپ پہ افطرا کرے۔ ماں باپ پہ افطرا کرنا یہ کہ مان لیجئے ابا اما انصاری ہے، بیٹا سید صاحب ہو گئے۔ میری بات سمجھنا، کسی کو اوپر لے کے مت جانا، بھائی چل رہا ہے نہ، سب بدلنے کا سلسلہ رہتا ہے، تو ماں باپ پر یہ الزام لگانا ہو گیا۔ ماں باپ شاہ صاحب ہیں، بیٹا انصاری ہو گیا، شیخ ہو گیا، بیگ ہو گیا، یعنی ماں باپ کچھ اور لکھتے ہیں، بیٹا اپنے آپ کچھ اور لکھ رہا ہے۔ آقا فرماتے ماں باپ پہ جھوٹ بولنا ہے سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا، میں تو اس بات کا قائل ہوں، اسلام میں خالی ایک برادری ہے، بولو ایک ہی برادری ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ صرف ایک ہی برادری ہے، اور برادری کون ہے؟ آقا قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، جتنے ایمان والے ہیں سب بھائی بھائی ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، سارے ایمان والے۔ بے ایمان اگرچہ برادری کا ہو، برادری کا نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے ہیں نا؟ بے ایمان قادیانی ہو جائے تو سگا خون ہوگا تو بھی اپنی برادری کا نہیں، ایمان والا اپنی برادری کا۔ بولو یار، ایمان نہیں برادری نہیں جی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ یہ ہے کہ بولے میں نے ایسا سنا ہے حالانکہ اس نے نہیں سنا ہے۔ ہوتا ہے نا، کوئی لوگ ہم نے ایسا سنا ہے، ایسا سنا، ایسا ہوا ہے، کوئی لوگ بولتے رہتے ہیں نا، حالانکہ اس نے نہیں سنا۔ یہ بھی سب سے بڑا جھوٹ ہے، آقا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں تو یوں آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، مستدرک علی الصحیحین کی حدیث ہے، آقا فرماتے من کذب فی حلمہ کلف ان یعقد بین شعیرتین۔ حضور نے فرمایا جو اپنے خواب میں اضافہ کرتا ہے، خواب دیکھا کچھ ہے اس میں بڑھا کر اضافہ کر رہا ہے، آقا فرماتے روضے محشر اس کو اس بات کر مکلف کیا جائے گا کہ 2 بال دے کر کے کہا جائے گا بالوں میں گانٹھی لگاؤ۔ بال میں گانٹھ لگا کے دیکھ لینا، کبھی گانٹھی نہیں لگتی۔
لگاؤ گے کھل جائے گی، لگاؤ گے کھل جائے گی، لگاؤ گے کھل جائے گی۔ تو جو اپنے خواب میں اضافہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، روز میشا اس کو 2 بال دیے جائیں گے اور کہا جائے گا دونوں بال میں گاٹھ لگاؤ، تو گاٹھ نہیں لگا پائے گا، یہ سزا کے طور پر ہوگا۔ تو آدمی خواب دیکھتا کچھ ہے، بتاتا کچھ ہے، تو یہ بھی تو دھوکہ دینا ہوا۔ ایک روایت میں آتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے یہ، کہ آقا علیہ السلام فرماتے من تحلم کاذبا کلف یوم القیامہ ان یعقد بین شعیرتین ولن یعقد بینہما۔ حضور فرماتے جو آدمی جھوٹا خواب بیان کرے، دیکھا کچھ نہیں ہے، بیان کر رہا میں نے یہ خواب دیکھا، یہ خواب دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، حضور نے فرمایا جو جھوٹا خواب بیان کرے قیامت کے دن اس کو مکلف کیا جائے گا کہ 2 بالوں میں گانٹھی لگائے، حالانکہ وہ گانٹھ نہیں لگا پائے گا۔ کتنی بڑی سزا ہوگی۔ اس لیے جو خواب دیکھا وہی بیان کرے، اچھا خواب رب کی طرف سے، بہت سلو ہے یار، اچھا خواب کس کی طرف سے؟ رب کی طرف سے۔ نبوت کا کون سا حصہ ہے؟ 40واں یا 46واں حصہ، یہ آدمی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ متقی پرہیزگار ہے تو اس کے لیے 40واں ہے، اور ہم جیسے گنہگار ہیں تو اس کے لیے 46واں ہے، آدمی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خواب دیکھنا پسند تھا؟ خواب آنا چاہیے، آقا علیہ السلام کو پسند تھا کہ ناپسند تھا؟ تو آئیے مستدرک علی الصحیحین کی حدیث پاک ہے، اس سے پہلے ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، خواب کے تعلق سے شریعت کا حکم سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر آ رہا ہے تو سبحان اللہ بولو نا یار۔ ہاں، یہ اس لیے کہ یہ ایسے موضوعات ہیں کہ ان پر آدمی کو معلومات رہنی چاہیے، کیونکہ ہر آدمی میرے خیال سے خواب دیکھتا ہے، اور بچپن میں تو بہت خواب دیکھتے ہیں ہم لوگ، بڑے ہو جائیں تو دکھے نہ دکھے الگ بات ہے، لیکن خواب تو آدمی دیکھتا ہے یار۔ کبھی کبھی آدمی جاگتے ہوئے خواب دیکھ رہا میرا بنگلہ بن گیا، میں بنگلے میں جا رہا ہے نا۔ کچھ لوگ اور بھی خواب دیکھتے ہیں، ہے نا، لیکن حافظ ملت کے دیوانے یہ دیکھتے ہیں کہ میرا مدرسہ بن گیا، اے مدرسے میں یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اپنی اپنی سوچ ہے، کوئی دیوانہ مسجد بنانے والا، اس کی دیوانگی ہے کہ خالی مسجد ہی بناؤں گا، مسجد ہی بناؤں گا۔ ایک بناتا ہے بیٹھے بیٹھے سوچتا رہتا ہے دوسری کہاں بناؤں، بولو یار۔ تو یہ آدمی کی سوچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا رہتا ہے، جیسی سوچ ویسا خواب رہتا ہے اس کا۔ جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خواب دیکھنا پسند تھا؟ تو حدیث پاک میں آیا ہے، جس کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں۔ یہ بیان فرماتے کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الرؤیا، آقا علیہ السلام کو خواب بہت پسند آتا تھا۔ کوئی خواب دیکھتا تو حضور کو بہت پسند آتا، آقا علیہ السلام کو خواب دیکھنا بہت پسند تھا۔ قال فرماتے، حضور فرماتے هل رأى احد منکم رؤیا اليوم، حضور بس نماز پڑھتے مصلی پہ پلٹ کے آقا فرماتے کیا کسی نے آج خواب دیکھا ہے؟ ایک مرتبہ ماں عائشہ نے کہہ دیا میں نے خواب دیکھا ہے۔ ماں عائشہ کہتی میں نے خواب بھی کتنا زبردست ہے یار، کتنا زبردست خواب، کہتی میں نے خواب دیکھا رأیت کأن ثلاثة اقمار سقطنا فی حجرتی، اور اگر حجرہ کے بجائے، حجرہ مانے کمرہ ہوتا ہے، اور حجرتی میری گود، تو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے خواب دیکھا کہ آسمان کے 3 چاند میرے کمرے میں آ گئے ہیں یا میری گود میں آ گئے ہیں۔ میں نے خواب دیکھا کہ آسمان کے 3 چاند میری گود میں آ گئے یا میرے کمرے میں آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان صدقت رؤیاک دفن فی بیتک ثلاثۃ هم افضل او خیر اہل الارض۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ اگر تمہارا خواب سچا ہے تو تمہارے کمرے میں ایسے 3 لوگ دفن ہوں گے جو روئے زمین میں سب سے افضل والا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں دفن فی بیتک ثلاثۃ هم افضل او خیر اہل الارض، ایسے 3 لوگ تمہارے کمرے میں مدفون ہوں گے جو روئے زمین میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے خواب سنا، تعبیر بھی عنایت فرما دی۔ فلما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودفن فی بیتہا، جب آقا علیہ السلام پردہ فرما گئے اور ماں عائشہ صدیقہ کے کمرے میں آرام فرما ہوئے، جیسے ہی آرام فرما ہوئے قال لها ابو بکر هذا احد اقمارک وهو خیرها، اے عائشہ تم نے 3 چاندوں کو دیکھا تھا، ان 3 چاندوں میں یہ پہلا چاند ہے جو ان تینوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔
سب سے بہتر ہے پہلا چاند جو تمہارے کمرے میں آیا. ثم توفی ابو بکر و عمر فدفنا فی بیتہا. حضرت ابو بکر و عمر پردہ فرما گئے تو یہ بھی حضرت ماں عائشہ صدیقہ کے کمرے میں مدفون ہوئے. تو آقا علیہ السلام کی خواب کی تعبیر، خواب بھی حضور نے سنا اور خواب کی تعبیر بھی عنایت فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کیا ہے. بولو ہاں، ویسے ہی کیا آقا علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق. ایک چیز اور بتا دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد صحابہ کرام کا ایک مسئلے میں اختلاف ہوا تھا. ویسے تو کئی معاملات آئے لیکن سب حل ہو گئے. وہ معاملہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار کہاں رہے گا. کچھ لوگوں نے کہا جنت البقیع میں، کچھ لوگوں نے کہا ملک شام، وہاں انبیاء کرام آرام فرمایا، انبیاء کرام کا مدفن ہے، وہ وہاں لے کے چلیں گے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہیں، کہیں نہیں لے جائیں گے. کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں وہ پردہ فرمائیں گے وہی ان کی آرام گاہ ہوگی. اسی لیے ماں عائشہ صدیقہ کی باری نہیں تھی، دوسری ازواج مطہرات کی باری تھی. آقا نے فرمایا اگر تم لوگ اجازت دو تو تمہاری باری میں عائشہ کے کمرے میں چلا جاؤں. بولو یار، کیونکہ میرا نبی چاہتا ہے قیامت تک رافضیوں پہ پنچ پڑے کہ جس کے کمرے کو مصطفیٰ نے پسند کیا ہے وہ ماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہے. آقا علیہ السلام نے ان کے کمرے کو پسند کیا. زندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے کمرے کو پسند کیا، جن کی باری کو پسند کیا، اور آقا علیہ السلام نے جن کے زانوِ اطہار کو پسند کیا، وہ ماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام ماں عائشہ صدیقہ کو عطا فرمایا. جی ایک روایت میں ایسا آیا، ایک صحابی ہے سمورہ ابن جندب، ترمذی کی حدیث پاک، کہتے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی بنا الصبح، جب آقا علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا. اچھا ساری باتیں حدیث کی روشنی میں ہے کہ نہیں؟ ہر بات حدیث سے کوٹ کی جا رہی ہے نا؟ برابر سن لینا بھیا، جن کو کچھ لگے کہ ان پر ہے ان پر ہے، سن لینا بیان، پورا بیان حدیث کی روشنی میں ملے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ سوچو رضا کا قلم کتنا دمدار ہوگا یار. وہ تو رضا کا قلم غوث پاک ہے، کیا غوث پاک کا قلم ہے رضا، تو سوچو ان کا قلم کتنا دمدار ہوگا جب ہم جیسے خادموں کا معاملہ. سمجھے گی نہیں آپ جی؟ تو حضرت سمورہ ابن جندب فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب فجر کی نماز پڑھاتے اقبل علی الناس بوجہہ، اپنا رخ انور ہماری طرف کر دیتے، ہماری معراج ہو جاتی. اور پھر آقا فرماتے کیا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی صحابی دیکھتا تو بتا دیتا. ایک بار ایسا ہوا کہ جیسے ہی آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا کسی نے خواب دیکھا، ایک صحابی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. اور یہ حدیث بھی سنیں، لوگوں کو رجوع کرنا پڑے گا، چاہے جیسے ہو رجوع کرنا پڑے گا. لوگ کر بھی رہے رجوع کہ افضل ابو بکر صدیق ہے. جو سوشل میڈیا پہ وہ جانتے ہیں کس نے رجوع کیا ہے. رجوع کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے آباء و اجداد جو ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کا موقف بھی یہی رہا، مخدوم پاک کا بھی موقف یہی رہا کہ الحمدللہ ابو بکر سارے صحابہ میں افضل ہے. سمجھے نا؟ تو رجوع کیا کسی نے کل، سوشل میڈیا دیکھ لینا آپ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، یہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم من رأى منکم رؤیا. ایک دن آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا انا رأیت، میں نے دیکھا ہے خواب. اچھا یہ لوگ کہتے تم بولتے ہو کہ علی ہی تھی کہ خواب میں حضور آ گئے، غوث پاک نے دیکھ لیا، تو صحابہ خواب دیکھ رہے مصطفیٰ کو نہیں معلوم ہے کیا؟ کر سکتے ہیں نا یہ سوال؟ تو بتا دینا میرا نبی جب سوال کرتا ہے تو اس میں حکمتیں بھری پڑی ہوتی ہیں، حکمتیں بھری پڑی ہوتی ہیں. اور عام مسئلہ خواب میں سرکار دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں، تو بہت ساری حدیثیں اس پر پیش کروں گا کہ آقا علیہ السلام اگر چاہ لے تو صحابی کے خواب کو بھی دیکھتے ہیں. ابھی حدیث اگلے ہفتے بھی چلے گا نا، لاتا ہوں انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو اتارا گیا ہے. ترازو جانتے ہیں؟ آسمان سے ایک ترازو اتارا گیا. فوزنت انت و ابو بکر، تو اس ترازو کے دو پلے، ایک میں ابو بکر کو اور ایک میں آپ کو وزن کیا گیا. جب وزن کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرجعت انت بابی بکر، تو آپ ابو بکر کے پلے سے آپ کا پلہ غالب رہا ہے.
ہونا ہی ہے سرکار کا پلہ، وہ تو غالب رہے گا، راجے رہے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہے، جو چیز زیادہ ہوتی ہے تو نیچے اس کا پلہ جاتا ہے، اور کیا کہتے ہیں آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، نیکیوں کا پلہ اوپر جائے گا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اوپر۔ سمجھ میں آیا؟ تو آقا علیہ السلام غالب رہے، پھر کہتے ہیں پھر وزن کیا گیا، تو اب کی ایک پلے میں ابو بکر ہے، دوسرے میں عمر ہے، ایک میں ابو بکر دوسرے میں عمر۔ کہتے ہیں فرجحا ابو بکر، تو ان دونوں پلوں میں ابو بکر کا پلہ غالب رہا ہے۔ پھر تولا گیا تو ایک پلے میں عمر، ایک پلے میں عثمان، بول دو یار، ایک پلے میں عمر ایک میں عثمان، جب تولا گیا فرجحا عمر کا پلہ غالب آ گیا ہے۔ اور جیسے غالب آیا ثم رفع المیزان، ترازو اٹھا لیا گیا، جو آسمان سے اتارا گیا تو اٹھا لیا گیا۔ جیسے انہوں نے کہا ترازو اٹھایا گیا، آقا علیہ السلام کے چہرے پہ ناگواری ظاہر ہو گئی۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جب تک حضور کا دور رہے گا کوئی فتنہ نہیں ہوگا، ابو بکر کا دور آئے گا کوئی فتنہ نہیں ہوگا، عمر کا دور آئے گا کوئی فتنہ نہیں ہوگا، کیونکہ سرکار غالب ہے، مطلب حضور کا انصاف غالب رہے گا، ابو بکر کا انصاف غالب رہے گا، کوئی شرارت نہیں کر پائے گا، اور عمر کا انصاف غالب رہے گا، کوئی شرارت نہیں کر پائے گا۔ لیکن جب عمر شہید کر دیے جائیں گے تو ان کی شہادت کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دروازہ ہے میری امت میں، اگر وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا تو فتنے کا دروازہ کھل جائے گا، فتنہ کنٹرول نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کون سا دروازہ؟ تو وہ دروازہ عمر ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو ناگواری جو ہوئی اس کی وجہ یہ کہ ترازو اٹھا لیا گیا، مطلب اس کے بعد میری امت میں بہت سارے مسائل درپیش ہوں گے۔ ایک حدیث میں آیا حضور نے اپنی چچی، اب چونکہ ہم لوگ الحمدللہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں نا، حالانکہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں سے ہیں، حسنین کریمین اہل بیت میں سے ہے، حدیث تو بہت ساری ہیں، لیکن یہ حدیث پہ میں اپنی بات ختم کروں، اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ تو شروع کریں گے۔ حضرت قابوس سے روایت ہے کہ یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے، کہتے ہیں ایک دن آقا علیہ السلام کی چچی حضرت عباس کی زوجہ عبداللہ ابن عباس کی والدہ، جن کو ام الفضل کہا جاتا تھا، ام الفضل آقا کی بارگاہ میں آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ رأیتو کأن فی بیتی عضوا من اعضائک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر میں آپ کے بدن کا ایک حصہ آ گیا ہے، میرے گھر میں آپ کے بدن کا ایک حصہ آ گیا، میں گھبرا گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چچی خیرن رأیتی، آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ اب حضور کے بدن کا حصہ ایک پہنچ گیا، وہ گھبرا گئی، کیا معاملہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ سرکار کو نقصان پہنچے یا پھر، لیکن آقا نے فرمایا ٹینشن مت لو، چچی آپ نے جو خواب دیکھا ہے اچھا خواب ہے۔ تلد فاطمۃ غلاما فترضعیہ فولدت حسینا او حسنا فارضعته بلبن قسم، حضرت ام الفضل کے ایک بیٹے کا نام قسم ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھائی ہیں ان کا نام قسم۔ تو آقا علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یہ بیان فرمائی چچی اچھا خواب ہے، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی اور اس بیٹے کو آپ دودھ پلائیں گی، اس بیٹے کو آپ دودھ پلائیں گی، وہ آپ کی گود میں آئے گا۔ چنانچہ آقا علیہ السلام نے خواب جب خواب کی تعبیر بیان فرمائی، اس کے بعد امام حسن یا امام حسین پیدا ہوئے، اسی دوران حضور کے چچا کے یہاں قسم کی ولادت ہو رہی ہے جو حضرت ام الفضل کے بیٹے ہیں، اسی دوران حضرت ام الفضل نے امام حسن یا امام حسین کو اپنا دودھ پلایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے خواب کی یہ تعبیر بیان فرمائی۔ ایسے ہی ایک مرتبہ جب قسم کی ولادت ہوئی، حضرت امام حسن یا امام حسین کی ولادت ہوئی، تو گود میں لے کر ام الفضل آ رہی۔ ام الفضل کون ہے؟ نانی بھی ہے دادی بھی ہے، نانی بھی ہے اور دادی بھی ہے، کیونکہ حضور کی چچی ہے، حضرت علی کی بھی چچی ہے، تو دادی بھی ہے نانی بھی ہے۔ لے کر کے آئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، گود میں دیا، پیشاب فرما دیا۔ حضرت ام الفضل نے سینے پہ ایک ہاتھ مارا ایسے اور کہا سرکار کے اوپر پیشاب۔ جیسے ہی کہا آقا علیہ السلام فرماتے چچی اوجاتی ابنی، کیا آپ میرے بیٹے کو تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم فرمائے۔
تو بتانا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر بھی بیان فرمائی ہے. انشاءاللہ یہیں سے آگے گفتگو اٹھے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ایک پرچی آئی ہے, اگر آپ لوگ جواب سننا چاہتے تو بول دیں بھیا. ہاں میں دیکھو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. سلام آیا ہے, اس کے بعد عرض تحریر یہ ہے کہ پاجامہ ٹخنے سے کتنا اوپر رہنا ضروری ہے. سن لے وہ لوگ جو سنیوں کو بدنام کرتے ہیں. اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے فتاوی رضویہ میں کیا لکھا ہے؟ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے لکھا آدھی پنڈلی تک, آدھی پنڈلی تک رکھنا یہ مستحب ہے. بولو. میرے اساتذہ کو میں نے اشرفیہ میں دیکھا ہے, مرشد اجازت کو بھی دیکھا ہے. آدھی پنڈلی تک رکھنا یہ مستحب ہے, اور ٹخنے کے اوپر تک رہے یہ سنت ہے. ٹخنے کے نیچے چلا جائے گھمنڈ سے ہے تو مکروہ تحریمی ہے, گھمنڈ نہ ہو تو مکروہ تنزیہ, لیکن ہے مکروہ, ہے مکروہ. مجھ سے کوئی بولنے آتا ہے تو میں ایک ہی بات بولتا ہوں, بھائی موڑنا بھی غلط ہے, لٹکانا بھی غلط ہے. لٹکانے کے بارے میں آقا نے فرمایا جو ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹک رہا ہے وہ جہنم میں ہے. ایک روایت میں حضور نے فرمایا اللہ اس پہ اوپر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. دوسری روایت سنو, بخاری مسلم کی متفق علیہ باب السجود کے اندر عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے. حضور نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں, نہ کوئی بال موڑوں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو ہے نا داڑھی رکھ کے اس میں گرا لگا لیتے ہیں. کوئی بال نہ موڑوں اور نہ کوئی کپڑا موڑوں. تو یہ جو موڑنا ہے آقا نے فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے. تو میں تو کہتا ہوں بھائی دونوں حدیثوں پہ عمل کرو. صحابہ نے مصطفیٰ کے نام پہ گردن کٹوائی, اب اپنا پہچان نہیں کٹوا سکتے؟ جو لٹک رہا ہے اس کو کاٹ کے پھینک دو تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے. سمجھ میں آئے تو بولنا. پھر کھڑے ہو جائیں گے بولے موڑنا منع ہے, تو اوپر نیفا بھی تو رہتا ہے موڑا ہوا, نیچے بھی رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے, موری وغیرہ مڑی ہوئی. تو ہم کہیں گے ہمارے فقہا سے پوچھو, حدیث کو وہ سمجھتے ہیں. وضع کے خلاف پہننا یہ مکروہ تحریمی ہے. کہا ویسے موڑنا یہ وضع ہے, اب اس کے خلاف اگر کوئی پہنتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے. بیان ریکارڈ ہوا ہے, جہاں تک پہنچانا ہے پہنچا دیجئے. استغفر اللہ رب العزت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.